السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ جو ہے کہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اس کہانی جو آج آپ کے ساتھ میں واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ جتنے بھی برے نامساعد حالات ہوں، ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آخر ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکات جو ہیں، ان کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کہانی کی راویہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق جو تھا ایک ملک سے تھا، تو میرے والد جو تھے بہت یعنی کہ غریب تھے، ان کا کوئی پراپر کام نہیں تھا۔ ابھی میں اس دنیا میں نہیں آئی تھی، میں یعنی کہ پیدا ہونے والی ہی تھی، تو میرا والد جو تھا وہ میری والدہ کو لے کر اور اس کے ساتھ میرے والد کی ایک خالہ تھی، وہ کویت آ گئے۔ تو میرے والد کہنے لگے کہ وہاں پہ جو یہ سمندر سے موتی وغیرہ جو نکالتے ہیں، میں یہ والا کام شروع کر لوں گا، کیونکہ وہ اچھے غوطہ زن تھے۔ تو وہاں پہ آ گئے، تو وہ کہتی ہے کہ وہاں جزیرے کے اوپر میرا والد جو تھا وہ یہ کام کرتا کرتا کیا ہوا کہ وہ پانی کے اندر ہی غرق ہو گیا، وہیں پہ ڈوب گیا۔ اور بعد میں کہتا ہے کہ میں ابھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تو میری ماں اور وہ جو اس کی خالہ تھی وہ رہ گئیں۔ تو کہتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو میں ابھی صرف 40 دن کی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ میری ماں کو بھی اس دنیا سے لے گیا۔ اب دیکھیے کہ مطلب یتیم ہے، کہتی ہے کہ میرا جو والد تھا وہ بھی یتیم تھا، میری والدہ بھی یتیم تھی، آگے سے میں 40 دن کے اندر میں بھی یتیم ہو گئی۔ تو کہتی ہے کہ اب میری پیچھے جو تھی میری والد کی جو خالہ تھی وہی رہ گئی تھی، اب اس نے میری کفالت جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں شروع سے ہی، جب میں نے بچپن سے دیکھا تو وہی میری ماں تھی، اور میں اس کو اماں کہہ کے ہی بلایا کرتی تھی، کیونکہ میرے شعور میں بھی نہیں تھا کہ میرا والد کون تھا یا میری والدہ کون تھی۔ تو کہتی ہے کہ میری وہ جو دادی تھی وہ ایک محلے کے اندر آ گئی، اس نے وہاں پہ ایک کمرہ لے لیا اور رینٹ پہ رہنے لگی، اور کہنے لگی کہ وہ لوگوں کے گھروں کے اندر کام وغیرہ کیا کرتی تھی، اور تب ہمارے 2 وقت کی روٹی جو ہے ہمیں ملتی تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اس بچی کو پال رہی ہے۔ کہتی ہے لیکن ہمارے جو ہمسائے تھے وہ بڑے اچھے تھے، وہ بڑی ہماری ہیلپ کرتے تھے۔ تو کہتی ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اسکول میں داخل کروایا گیا، میں بھی اسکول میں جاتی تھی، محلے کے بچے جو تھے وہ بھی اسی اسکول میں جاتے تھے۔ تو کہتی ہے کہ ایک جو ہمارے ہمسائے تھے قریبی، ان کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ کہتی ہے لیکن ہم یعنی کہ پڑھتے پڑھتے جب میں نے میٹرک کر لیا، تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا بڑا قابل تھا، ذہین تھا، اس کی ماں جو تھی وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں بیٹا آپ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ خالہ آپ مجھے کیوں پوچھ رہی ہیں، رشتہ جو لینا ہے تو یہ میری ماں سے پوچھو، وہ بہتر مجھے بتائے گی۔ اس نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں سے میں پہلے تمہاری رضامندی لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں تمہاری ماں سے بات کرنا چاہوں گی۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ میں استخارہ کروں گی، اپنے رب سے جو ہے وہ مشورہ کروں گی، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی، یعنی کہ میں جمعے والے دن جو ہے کوئی میٹھی چیز اگر میں راضی ہوئی تو بنا کے بھیجوں گی آپ کے گھر، اگر نہ ہوئی تو نہیں بھیجوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے استخارہ کیا تو میرا دل جو تھا وہ مطمئن ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو کوئی میٹھی چیز بنا کے بھیجی، تو وہ عورت جو تھی باقاعدہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے میری خالہ کے پاس آ گئی۔ تو جب اس نے رشتہ مانگا تو میری خالہ جو تھی اس نے یہ کہا کہ بیٹا، یعنی کہ اس نے لڑکی نے اوکے کر دیا۔ اب باقاعدہ جو رشتہ تھا جب مانگا تو کہتی ہے کہ میری خالہ نے کہا کہ یہ آزاد نہیں ہے، اس کا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اسے پرمیشن لیے بغیر جو ہے وہ اس کا رشتہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ ماں جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں میں نے تو آج تک کوئی خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی نہیں دیکھا، نہ ہی آپ نے آج تک کوئی ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی جب ہم ڈیزارٹ یعنی کہ صحرا کے اندر رہتے تھے، خانہ بدوش تھے، تو آپ کا وہ چچا زاد جو بھائی ہے وہ اس کا مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے، کیونکہ اس کا ظاہر ہے وہی یعنی کہ کفالت کرنے والا بنے گا، اس کا محرم جو ہے وہی بنے گا، اس کا چچا زاد بھائی۔
تو کہتی ہے کہ جب اس نے یہ بات سنی میری ساس نے جو بننے والی تھی تو وہ تو غصے سے چلی گئی۔ تو کہتی ہے کہ میری خالہ جو تھی اگلے دن وہ اس نے برقع عبایا پہنی اور وہ چلی گئی۔ کہتی ہے کہ وہ صبح کی گئی ہوئی کہیں شام کے 4 بجے واپس آئی۔ تو وہ واپس آئی تو وہ کہتی ہے کہ اس نے جب میں نے پوچھا کہ اماں آپ کہاں گئی تھیں، صبح سے گئی ہوئی ہیں اتنی لیٹ آئی ہیں، تو اماں نے ساری بات بتائی کہ میں تمہارے چچا زاد بھائی کے پاس گئی تھی اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ آپ جہاں چاہیں مرضی چاہیں اس کا آپ کا رشتہ جو ہے وہ کر دیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ اس کی خالہ نے پیغام بھیجا تو کہ فلاں فلاں دن آ جاؤ، تو اس کے رشتہ دار جو تھے یعنی کہ رشتہ لینے کے لیے جو تھے وہ آگے اس کے سسرال والے۔ تو کہتی ہے کہ اسی دن میرا چچا زاد بھائی جو تھے وہ آئے، اس کی عمر قریباً کوئی 40-45 سال کے قریب تھی، اور کہتی ہے کہ میں بالکل یعنی کہ میری ایج بالکل کم تھی اس وقت، میں کوئی 18 سال کی ہوگی۔ تو کہتی ہے جب وہ میرا چچا زاد بھائی آیا اس نے مجھے ریشم کا ایک سوٹ جو ہے پیش کیا۔ وہ کہتی ہے اتنا خوبصورت یعنی کہ وہ جوڑا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت لباس دیکھا نہیں تھا۔ کہتی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی رقم جو ہے میری خالہ کو شادی کے لیے تھمائی۔ تو کہتی ہے کہ وہ کہنے لگا کہ چونکہ میں بھی یہاں پہ موجود ہوں تو چلو آج ہی جو ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ کہتی ہے اسی دن نکاح ہوا اور 1-2 دن بعد جو ہے وہ رخصتی بھی ہو گئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب رخصتی بھی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو بہت اچھا پایا، اخلاقاً بھی اور ویسے بھی وہ یعنی کہ اچھی یعنی کہ کارکردگی والا تھا، اس کا تعلیمی معیار جو تھا وہ اعلیٰ تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا اور اس نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھو۔ تو ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ایم اے کیا اور میرے شوہر نے تقریباً اس وقت ایم فل کیا، یعنی کہ آج سے کوئی تقریباً 50-60 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ تب اس کی یعنی کہ بہت زیادہ ویلیو تھی۔ تو کہتا ہے کیا ہوا کہ ہم یونیورسٹی میں دونوں پروفیسر جو ہے وہ لگ گئے، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹے جو ہیں وہ دیے۔ کہتی ہے جب میرا بیٹا تقریباً 19 سال کا ہوا تو ہم نے ایک بڑا گھر لے لیا۔ تو اسی گھر کے اندر جو تھی میری جو ساس بھی اور میری جو خالہ تھی وہ ساری یعنی کہ وہاں ہنسی خوشی رہتی ہیں کہ ہم بڑی پرسکون زندگی جو تھی وہ گزار رہے تھے۔ اللہ کی آسائشات اتنی تھیں ہمارے پاس، ہر طرح کی سہولت تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ کرنا خدا کا ایسے ہوا کہ ایک دن وہ چچا زاد بھائی جو تھا میرا دوبارہ کبھی نہیں ملا، تو دوبارہ کبھی آیا ہی نہیں۔ تو کہتی ہے کہ ایک دن ایک دروازے پہ کوئی آدمی آیا، اس نے یعنی کہ فلاں نام لے کے کہا کہ یہ جو نام ہے کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں جی یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بہت بڑا مکان ہے جو کہ کسی سرکاری محکمے کے اندر آ رہا ہے، اور ہم آپ لوگوں کے لیے اس لیے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ مکان جو ہے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو تلاش کیا ہے، تلاش کرتے کرتے جو ہیں یہاں تک آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ اس دنیا میں اب ان کے بعد ان کا اور کوئی وارث نہیں ہے سوائے ہوں گے۔ تو اس طرح کریں کہ اب جتنے بھی یعنی کہ پیسے ہیں آپ وہ مکان بیچ دیں اور پیسے جو ہیں وصول کر لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا خامد اور میں گئے، ہم نے دیکھا وہاں پہ قیمت جو ہے وہ طے ہوئی، تو قیمت جو تھی اتنی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ قیمت جو ہے بہت زیادہ تھی، اور کہتی ہے کہ میرا جو شوہر تھا وہ بھی ایماندار تھا۔ تو کہتی ہے کہ تقریباً ہم نے جتنا وراثت میں سے میرا حصہ بنتا تھا وہ میرے یعنی کہ میں نے رکھ لیا، اور باقی جو پیسہ بچتا تھا میرے شوہر نے اور میں نے مشورہ کیا کہ ہم افریقہ کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کریں گے۔ تو کہتی ہے کہ ہم نے اس کی طرف سے اب ایک مسجد جو ہے وہاں پہ تعمیر کی، ایک بہت بڑا جامعہ جو ہے وہ بنایا۔ تو اس کا جب یعنی کہ وہ بن گیا تو کہتے ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے جو تھے میرا جو شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ اس مسجد کے اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ اچھی لگے مسجد۔ تو کہتا ہے اس کے لیے جو ہے مراکشی ایک ہنرمند آدمی تھا، اس کو بلایا۔ تو اس کو جب بلایا تو اس نے جب یہ نام وہاں پہ لکھا، ہم نے وہ مسجد کا نام اپنے چچا زاد کے نام پہ لکھا تھا، تو کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ بالکل سیم یہی والا نام جو ہے، اسی نام کی مسجد جو ہے وہ مراکش کے اندر بھی بنی ہوئی ہے، اور میں نے بھی اسی ایسے ہی اس کے اوپر بھی ڈیزائننگ کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تجسس ہوا تو میں اور میرا شوہر جو تھے ہم وہ مسجد دیکھنے کے لیے مراکش گئے۔ تو جب اس کی ہسٹری دیکھی، انہوں نے تصویریں وغیرہ دکھائیں، انہوں نے کہا کہ اس بندے نے مسجد جو ہے وہ تعمیر کروائی ہے۔ تو کہتی کہ میں حیران رہ گئی کہ یہی میرا وہی چچا زاد بھائی تھا۔ تو یہ خوشی کی بات تھی کہ میرے چچا زاد بھائی نے جو ہے خیر یہاں پہ بھی بانٹی تھی، اس نے دین کا کام جو ہے وہاں پہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بھی
کروا دیا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ اگر ان کے پاس رقم آئی تھی، اگر کوئی لالچی انسان ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے کون سا ہمیں کوئی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تو سارا پیسہ جو ہے وہ سونا ہمارا ہی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ شریعت کی روح سے جتنا پیسہ اس کا حق بنتا تھا وہ اس نے رکھ لیا، اور باقی جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے جو ہے ایک مسجد اور مدرسہ بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر جو ہے کوئی 6 ماہ کے بعد اس مسجد اور مدرسے میں جاتے ہیں اور اس کی ساری دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ نمازی جو ہے نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس کہانی سے، سٹوری سے دیکھیے ہمیں کیا ملتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ بے شک ان کا جو چچا زاد بھائی ہے وہ اس دنیا سے یعنی کہ چلا گیا ہے، لیکن چونکہ حالانکہ اتنا ہم زندگی کے اندر ملے نہیں ہیں، کبھی ایک آدھی ہی ملاقات ہوئی، لیکن کیا ہوا کہ اس کے جانے کے بعد بھی چونکہ یہ اس کی جو تھی اس کے بعد اس کی ورثہ کے اندر شامل تھی، تو دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی اس عورت کو کتنا فائدہ پہنچا، اور اس نے بھی پھر اپنے اس چچا زاد بھائی کے لیے جو ہے وہ کس قدر اہم کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔